اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اشتبال کا بیٹا جے پال جو قوم کا برہمن تھا اور جس کی سلطنت سرہند سے لمغان تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی، اس وقت مسلم حاکموں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے قلعہ بٹھنڈا میں مقیم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان فاتحین کے ہاتھ اب اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے پریشان ہو کر ان غیر ملکی فاتحین کی دست درازی روکنے کی تدبیر سوچی اور آخر ان سے جنگ کی ٹھان کر کو پیکر ہاتھیوں اور بہادر سپاہیوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اسلامی سلطنت کی طرف بڑھا۔ امیر سبکتگین نے بھی اپنی فوج تیار کی اور غزنی سے مقابلے کے لیے چلا۔ سرحد ملتان پر دونوں سرداروں میں مڈ بھیڑ ہوئی اور کئی روز متواتر لڑائی جاری رہی۔ اس لڑائی میں سلطان محمود نے کم عمری کے باوجود ایسی شجاعت اور مردانگی دکھائی جس کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے۔ اس لڑائی کا سلسلہ چند روز اس طرح جاری رہا کہ فاتح اور مفتوح میں تمیز کرنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن ایک گروہ نے سلطان محمود سے کہا کہ راجہ جے پال کے لشکر کے قریب ایک چشمہ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس چشمہ میں تھوڑی سی نجاست ڈال دی جائے تو یہ تیز آندھی کے جھکڑوں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک سے فوراً ایک طوفان آ جاتا ہے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس چشمہ میں تھوڑی سی نجاست ڈال دی جائے۔ سلطانی حکم کی تعمیل ہوئی۔ نجاست کا چشمے میں پڑنا تھا کہ گہرے بادل چھا گئے، بجلی کی چمک اور بادل کی گرج سے میدان جنگ بالکل تاریک ہو گیا۔ ہوا میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہوئی کہ فوجی گھوڑے اور دیگر بار برداری کے جانور ہلاک ہونے لگے۔ سپاہیوں کے بدن سردی کی شدت سے ٹھٹر گئے۔ اس حالت کے پیدا ہوتے ہی ہر سپاہی فریاد و زاری کرنے لگا اور جے پال کی فوج میں ماتم برپا ہو گیا۔ جے پال نے جب اس آسمانی آفت سے چھٹکارا نہ دیکھا تو چند معتبر قاصد امیر سبکتگین کی خدمت میں بھیجے اور اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ اگر اس وقت لڑائی ختم کر دیں تو جے پال اپنے ملک میں اس کا حکم چلائے گا اور اسے چند قطار کو پیکر ہاتھیوں اور کچھ قیمتی تحائف پیش کرے گا۔ ہر سال خراج اور جزیہ کی رقم پابندی سے ادا کرتا رہے گا۔ امیر سبکتگین نے اس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی درخواست قبول کرنا چاہی، لیکن ابتدا میں سلطان محمود نے اس صلح سے اختلاف کیا۔ بہرحال اس شرط پر ان سے صلح ہوئی کہ راجہ جے پال 1,00,000 درہم اور 50 ہاتھی پیش کرے گی۔ جے پال نے اپنی سلطنت کے ایک معتبر رکن کو اس نذرانے کی عوض گروی رکھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت مال اور ہاتھی سپرد کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر لاہور آیا۔ لاہور پہنچ کر اس نے بدعہدی کی اور سبکتگین کے قاصدوں کو قید کیا اور یہ کہا کہ جب تک امیر میرے افسروں اور سرداروں کو واپس نہ کرے گا میں بھی ان مسلمانوں کو رہا نہ کروں گا۔ ناظرین کرام، جلدی انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ پارٹ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ شکریہ۔